سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 تا 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم، تمہارے عہد کو۔ پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وَإِيَّایَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَارْہَبُونِ، ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نسل انسانی کے باپ ہیں اور انسانوں میں سے پہلے فرد ہیں۔ انسانوں کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی۔ اس کے بعد نسل انسانی میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا جا رہا جو اپنے زمانے میں سب سے عظیم الشان قوم تھی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہری انعامات بھی فرمائے، باطنی انعامات بھی فرمائے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد اور ان کی اولاد سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے زمانے میں سب سے عظیم الشان تھی، توحید کی علمبردار تھی، اور 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام اس قوم میں پیدا ہوئے یا ان کی طرف مبعوث کیے گئے، اور ظاہری انعامات بے بہا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہر زمانے میں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو پھر ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی اور جو اللہ کا غضب ان پر نازل کیا گیا، وہ بھی قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا۔ امت محمدیہ کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ وہ کام نہ کرے جو غلط کام انہوں نے کیے۔ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اقوام کی تاریخ سے بحث نہیں کرتی، بلکہ قرآن پاک تاریخ عالم میں سے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ ان کا عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، پیغمبروں کی فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ کا عہد کیا تھا کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیا گیا اپنا عہد جو انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ان سے عہد لیا گیا تھا، وہ تم اس کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو کیوں کہا گیا؟ کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو خواص تھے، وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر ہم ایمان لے آئے، حضور کا سچا پیغمبر ہونا ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو ہماری سیادت اور قیادت جاتی رہے گی۔ لوگ ہمیں لیڈر سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، ہماری بات کو مانا جاتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو بنیادی طور پر ان کے اندر 2 بڑے امراض پیدا ہو گئے تھے، اور ہر زمانے کے انسانوں میں یہ امراض پیدا ہوتے ہیں اور یہ بڑے خطرناک ہیں۔ حب جاہ اور حب مال، یہ 2 محبتیں، یہ 2 حب، مال کی محبت اور مقام اور مرتبے کی محبت، انسانی تاریخ میں انہی 2 چیزوں نے انسانوں کو برباد کیا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حب جاہ اور حب مال، ہر انسان یہ کہتا، ہر انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر انسان مرتبہ چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، حیثیت چاہتا ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو
جب اس کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا. بعض مرتبہ تو جائز مقام مرتبے کی ہم طلب کرتے ہیں، بعض مرتبہ ناجائز کی بھی کرتے ہیں. انسان مقام اور مرتبے کا بڑا بھوکا ہے. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم حضور پر ایمان لے آئے تو ہمارا یہ مال بھی جاتا رہے گا جو نذرانوں کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں پیسہ دیتے ہیں. اور دوسرا جو مقام مرتبہ ہمیں معاشرے میں حاصل ہے، ہم تو ایک عام مسلمان ہو جائیں گے اور ہمیں کون پوچھے گا. تو اس وجہ سے یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی فرمایا، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس پر انزلتو، جو میں نے نازل کیا. ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے. یہ قرآن، یہ کتاب اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتاب کی، اور تمہاری طرف جو بھیجے گئے پیغمبر ان کی، سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک. مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافر بھی، پہلے پہل کفر کرنے والے، پہلے پہل انکار کرنے والے، بھی، اس کا. اس سے پہلے مکے والے انکار کر چکے تھے، مکے والے حضور کا انکار کر چکے تھے، قرآن کا انکار کر چکے تھے. لیکن یہودیوں سے کہا جا رہا کہ تم پہلے پہلے منکر نہ بن جاؤ، پہلے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اس لیے کہ مکے والے تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری نظر جمائی ہوئی تھی مدینے کے یہودیوں پر. اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر ہم بھی غور و فکر کریں گے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، سمجھدار ہیں. تو اگر یہودی انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے پہل انکار کرنے والے ہیں. وہ ان کا انکار اس معنی میں پہلا انکار نہیں تھا کہ ابھی تک انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی مدینے کے یہودیوں سے کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم سمجھیں گے واقعی یہ پیغمبر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے انکار نہ کیا تو پھر ہم غور و فکر کریں گے کہ واقعتاً وہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، آمینو، و آمینو، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر، انزلتو، جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافرن، پہلے پہل انکار کرنے والے، بھی، اس کا. ولا تشتروا، اور مت بیچو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، کم قیمت کے بدلے، میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے مت بیچو. کہ اللہ کے احکام کو غلط بتانا، غلط طریقے سے ان کی تفسیر کرنا. یہودی یہی کرتے تھے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کے احکام کو بدل دیا کرتے تھے، لوگوں کی مطلب کی خاطر اور مفاد کی خاطر کچھ کا کچھ مفہوم بیان کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے مت بیچو. ساری کائنات کم قیمت ہے، ساری کائنات اور اس کی دولتیں کم قیمت ہیں، اس لیے فرمایا ثمناً قلیلا، کم قیمت کے بدلے نہ بیچ. یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ساری کائنات میری کی آیتوں کے بدلے میں کم قیمت ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. قرآن پاک کی تعلیم، یہ قرآن پاک کو بیچنا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو بیچنا نہیں ہے. فقہاء کرام نے، علماء امت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لی جا سکتی ہے. کیوں کہ اگر پہلے زمانے میں جب اسلامی نظام تھا، اسلامی ریاستیں تھیں یا اسلامی حکومتیں تھیں، تو سرکاری خزانے سے تعلیم قرآن دینے والوں کو وظائف دیے جاتے تھے. لیکن جب وہ ریاستیں نہ رہیں، اب اگر قرآن کی تعلیم پر کوئی تنخواہ نہیں لی جائے گی تو قرآن پاک معطل ہو جائے گا. انسان اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے یا انسان کتاب کی تعلیم دے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے علماء امت نے، متاخرین نے اس بات کی اجازت دی کہ اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل نہیں تھے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس زمانے میں بھی اس کے جواز کے قائل تھے. اور اب تو ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینا اور اجرت دینا جائز ہے. البتہ ایصال ثواب کے لیے جو قرآن پڑھوایا جاتا ہے اس پر اجرت نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے. ایصال ثواب کے لیے جو ہے اس پر نہیں. ولا تشترو، اور مت بیچو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، اور مت بیچو میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، کم قیمت کے بدلے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تلبسوا، اور مت ملاؤ، مل ملاؤ،
الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، گڈمڈ مت کرو، خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمو اور مت چھپاؤ الحق کا حق کو۔ یہ لا تکتمو کے اوپر بھی داخل ہے، جو لا تلبیسوں کے اوپر ہم داخل تھا۔ مت چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حق کو چھپانا، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنا کتنا غلط ہے اور اس کا کتنا وبال ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ تو دو بیماریاں یہودی میں پائی جاتی تھی، حب مال کی اور حب جاہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے قائم کرنے سے حب جاہ کا علاج ہوگا کہ عاجزی آئے گی، اور زکوٰۃ دینے سے حب مال کا علاج ہوگا کہ مال کی محبت کم ہوگی۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اپنی نماز نہ پڑھو بلکہ وہ نماز پڑھو جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ایمان والوں کی نماز، مسلمانوں کی نماز۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ بعض یہودی ایمان لانے والوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں تمہارا ایمان لانا ٹھیک ہے اور یہ واقعتاً آخری پیغمبر ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی خود نافرمانی کر رہا ہو تو کسی کو اچھائی کی دعوت نہیں دینی چاہیے، اچھائی کی دعوت بھی ہر حال میں دینی چاہیے، اچھائی کی دعوت ہر حال میں دینی چاہیے، چاہے کوئی آدمی خود بھی نافرمان ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، قرآن پاک کی آیت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ علیکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو اپنی فکر پکڑو، اور اپنے علیکم انفسکم اپنی فکر پکڑو، نہیں گمراہ اگر تم ہدایت یافتہ ہوگے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، اس آیت مبارکہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کی فکر کرو اور کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر تم کسی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو تو کسی اور کو دعوت دینا ٹھیک نہیں ہے، دعوت بہرحال دی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ اس طرح کرنا کتنا غلط ہے کہ آدمی اوروں کو تو اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتا، خود اچھائی پر بھی عمل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تم برائی کرتے ہو تو اوروں کو بھی اچھائی کی دعوت نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تم برائی چھوڑ دو۔ اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا تمہیں کھانا کھانا نہیں آتا لہٰذا تم کھانا نہ کھایا کرو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تم ٹھیک سے کھانا کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ ایمان لانا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، ماحول ان کے لیے بڑا ناموافق تھا ایمان لانے کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ البتہ بھاری ہے، یہ نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بھاری ہے انسان کے اوپر، ہاں اگر کوئی خشوع کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ خشوع کرنے والا کون؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ اس کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے سے ملنے کا، اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ان کے لیے ایمان لانا مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو جب انسان حب جاہ اور حب مال میں مبتلا ہو تو اس کے لیے خیر کی طرف آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرے۔
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مراقبہ کرے اس بات کا کہ بہرحال میں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ایک دن میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ جب یہ مراقبہ کرے گا، یہ خیال جمائے گا تو خشوع پیدا ہو جائے گا، خشوع پیدا ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، صبر حاصل ہو جائے گا، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد حاصل ہو گئی تو خیر کی طرف آنا، اچھائی کی طرف آنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔